اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بحث قلب ہے۔ اس میں ارشاد ہے موضوع تصوف اصلاح باطن ہے، یعنی تصوف کی غرض و غایت یا تصوف کا مقصد یہ ہے کہ باطن کی، قلب کی، اندر کی اصلاح ہو جائے، اور باطن اور اس کا مدار اصلاح قلب پر ہے۔ باطن کی اصلاح کا دار و مدار قلب کی اصلاح پر ہے۔ اس لیے اب ہم اس موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا، اگر وہ بگڑا تو سارا جسم بگڑا، سنو وہ قلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہاں نقل فرمایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارے جسم کو بگاڑ دیتا ہے، اور فرمایا غور سے سنو وہ قلب ہے۔ اس حدیث میں بیان تو مضغہ لحم صنوبری کا ہوا، یعنی قلب اسی گوشت کے لوتھڑے کو کہا گیا ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے اور پورے جسم میں خون پہنچاتا ہے، مگر حکم اس لطیفہ کا ہے جو اس کو مضغہ سے گہرا تعلق اور اتصال ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو لطیفہ ربانی ہے وہ مراد ہے۔ قلب ایک تو یہ دل ہے جو پمپنگ مشین ہے جو جسم میں خون پہنچاتا ہے، اور ایک لطیفہ قلب ہے جسے انگریزی میں سیٹل ہارٹ کہتے ہیں۔ عالم امر کا ایک لطیفہ جو اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، مراد وہ ہے۔ اس کو اس سے گہرا تعلق اور اتصال ہے، یعنی وہ لطیفہ قلب جو ہے اسی قلب صنوبری سے اس کا تعلق ہے، اور اسی میں اس کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے بیان مضغہ کا کر دیا گیا۔ حدیث میں درستی قلب کو درستی بدن کا سبب بتایا گیا، اور یہ درستی قلب بغیر فنا بقا محال ہے۔ اور یہ درستی قلب جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خواہشات دنیا، لذات دنیا سے اس کا دل اٹھ جائے، دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال کرے، مقصد نہ بنا لے۔ فنا سے مراد یہ ہوتا ہے، اور بقا سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ باقی رہے، اپنی ساری کوشش، اپنی ساری محنت اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے لگائے۔ یعنی اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ فانی ہے، اور اللہ جل شانہ کے ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو اس ذات کی طلب میں بندہ باقی ہے، اسے فنا بقا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ درست، اور یہ درستی قلب جو ہے بغیر فنا بقا کے محال ہے۔ اس درجہ میں سالک فنائیت قلبی کے بعد واصل باللہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
حضرت فرماتے ہیں کہ فنا بقا کا حصول جو ہے یہ ایک طرح سے ضمانت بن جاتا ہے ایمان پر قائم رہنے کی، چونکہ دنیا کی محبت اس کے دل سے فنا ہو جاتی، دنیا میں رہتا ہے، دنیا ہی کی غذا کھاتا ہے، یہی لباس پہنتا ہے، دنیا کا کاروبار کرتا ہے، ساری زندگی سنت کے مطابق گزارتا ہے، لیکن اس کا مقصد محض حصول زر نہیں ہوتا، مقصد اتباع سنت ہوتا ہے دنیا میں۔ جس طرح پانی میں کشتی ہوتی ہے تو کشتی پانی ہی میں رہتی ہے، ریت پر یا زمین پر تو نہیں چلتی، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو پھر وہ نہیں رہتی۔ کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی اگر کشتی میں آ جائے تو پھر وہ نہیں رہتی۔ تو فنا سے مراد یہ ہے جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن اس کو اندر نہیں آنے دیتی، اسی طرح صوفی دنیا میں بسر کرتا ہے لیکن دنیا کی محبت اور طلب اور دنیا کو مقصد نہیں بناتا، دنیا کی محبت کو دل میں نہیں آنے دیتا، یہ فنا ہے۔ اور بقا سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہونا محض رضائے باری کے لیے ہے، اس کی طلب، اس کا مقصد حیات اللہ کے۔ اور فرماتے ہیں اس فنائیت قلبی کے بعد اسے اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے تو وہ خطرے میں رہتا ہے کہ کسی بھی وقت دنیا کی کوئی لذت، دنیا کا کوئی لالچ، دنیا کا کوئی عہدہ اسے صراط مستقیم سے ہٹا دے۔ صوفیہ کرام میں مشہور مقولہ ہے الفانی لا یرد والواصل لا یرجع، کہ صوفیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جسے فنا حاصل ہو گئی وہ رد نہیں ہوتا واپس، اور جسے الفانی لا یرد، فانی جو ہے جسے فنا حاصل ہو گئی وہ واپس نہیں پلٹتا، پھر وہ اس میں محو ہو جاتا ہے۔ والواصل لا یرجع، اور جسے وصال الہی نصیب ہو جائے پھر وہ مڑ کر نہیں آتا، پھر اپنی زندگی اسی دھن میں گزار جاتا ہے۔ اس کی تصدیق بخاری شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ابو سفیان اور حلقہ روم کا مکالمہ ہے۔ سالتک هل یرتد احد منهم عن دینہ بعد ان يدخل فی سخطی فزعمت لا وکذلک الایمان اذا خالطہ بشاشۃ القلب۔ حلقہ روم نے سوال کیا تھا ابو سفیان پر جب وہ مہاجرین کو واپس لینے کے لیے گئے تھے، جب مہاجرین نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے پہلی، تو اس نے ان سے مختلف سوال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، دین کے بارے۔ اس میں ایک سوال بھی یہ بھی سوال تھا کہ اللہ کا یہ دین قبول کر لینے کے بعد کچھ لوگ اسے برا سمجھ کر چھوڑ بھی دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ ایمان کی یہی حالت ہے، جب اس کی تازگی قلب میں جم جاتی ہے پھر دور نہیں ہوتی۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقامات پر فائز ہونے کے بعد ایمان دل میں جم جاتا ہے، اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں جس انداز سے بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اسے سجا دیا ہے، دلوں کی زینت بنا دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصل مکلف قلب ہے۔ مراد اس سے یہ ہے، حضرت ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اصل مکلف قلب ہے۔ قلب میں اگر ایمان ہے، قلب اگر درست ہے تو پھر سارا معاملہ درست ہے۔
یہ آیہ کریمہ بھی یہی بات بتاتی ہے۔ ہرقل روم اگرچہ عیسائی تھا لیکن وہ بھی جانتا تھا، اور اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب دلوں میں جم جاتا ہے تو پھر آدمی اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی یہاں ایمان کا رشتہ قلب ہی سے بتایا، فرمایا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا۔ تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اصل مکلف قلب ہے، مخاطب قلب ہے، عالم متکلم فاہم قلب ہے، یعنی علم رکھنا، علم الہیات۔ علم سے یہاں مراد علم الہیات ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، آخرت، ملائکہ، جسے علم الہیات کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم کونی، جو معاملات دنیا میں ہو رہے ہیں، اس کا محل دماغ ہے، دماغ مادی ہے، جسم مادی ہے۔ دماغ کا کام جسم کی ضروریات کا ادراک کرنا اور ان کی تکمیل کے ذرائع تلاش کرنا، اس سارے نظام کو علم کونی کہتے ہیں، جو کچھ دنیا میں امکانی طور پر ہو رہا ہے، سامنے ہے۔ اور عقیدے سے لے کر ذات و صفات باری اور مغیبات جتنے بھی ہیں، فرشتے، جنت، دوزخ، جن پر ایمان بالغیب ضروری ہے، حشر و نشر، حساب کتاب، عذاب و ثواب قبر، برزخ، اس سارے کو علم الہیات کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں علم الہیات کا عالم قلب ہے، متکلم بھی قلب ہے، ان پر بات کرنے کا جو اختیار ہے وہ بھی قلب کے پاس ہے، فاہم، اس کو سمجھنا بھی قلب کی استعداد ہے۔ سمع اور بصر رکھنے والا قلب ہے، سننے اور دیکھنے والا قلب ہے، ماخوذ قلب ہے، مواخذہ قلب کا ہوگا۔ جو انعام عطا ہوتا ہے وہ بھی قلب کی کیفیت پہ ہوتا ہے، اور جو سزا ہوگی وہ بھی قلبی کیفیت پر ہوگی۔ یعنی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں دلی طور پر کتنا مصروف ہے، اس کی جو ہے شدت وہ اس سے بڑھ جائے گی، یا دل سے اس کو محبوب رکھتا ہے تب گناہ کرتا ہے، اور نیکی کرتا ہے تو اس میں کتنا خلوص ہے، قلبی طور پر اس میں وہ کتنا میل ہے، جتنی گہرائی اور گہرائی ہوگی وہ قلب کے اعتبار سے ہوگی۔ باقی بدن سے اس کا تعلق صرف تدبر و تصرف کا ہے۔ آنکھیں اور کان قلب کے جاسوس ہیں، زبان قلب کی ترجمان ہے، اصل انسان اور بدن کا بادشاہ قلب ہے۔ فرماتے ہیں باقی بدن سے قلب کا تعلق تدبر و تصرف کا ہے، تدبیر کرنا اور کام کرنے کا ہے۔ یعنی قلب ایک حکم دیتا ہے تو دماغ بھی اس کے تابع ہے، دماغ اس حکم کی تعمیل میں سرگرم عمل ہو جاتا ہے، اعضاء و جوارح کو حرکت دیتا ہے، سارا بدن اس کی تکمیل میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن اصل بات قلب سے اٹھتی ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے وہ بعض فضول کام کرتے ہیں لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھتے، عقلاً اسے اچھا نہیں سمجھتے، جوا کھیلتے ہیں، دولت برباد ہو جاتی ہے، بات کرو تو کہتے ہیں یار یہ بری عادت ہے، اس نے مجھے اجاڑ دیا۔ اگر پوچھا جائے کہ پھر کرتے کیوں، کہتے ہیں دل چاہتا ہے۔ شراب پیتے ہیں، صحت تباہ ہو جاتی ہے، مال برباد ہو جاتا ہے۔ ان کے دماغ سے پوچھو، عقل مادی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں یہ بری چیز ہے، اس نے مجھے تو برباد کر دیا، میں چاہتا ہوں میرے بچے تو اس سے بچ جائیں اور آگے تو خراب نہ ہوں۔ تو پھر تم کیوں کہتے ہیں دل چاہتا؟ اس کا مطلب ہے کہ اصل حاکم قلب ہے، دل ہے، جو وہ چاہتا ہے دماغ بھی اسی کی تکمیل میں لگ جاتا ہے، اور اعضاء و جوارح بھی۔ اور یہی ارشاد نبوی کا مفہوم ہے کہ اگر قلب کی اصلاح ہو جائے صلح الجسد کلو، تو سارا بدن درست سمت چل پڑتا ہے، سب کی اصلاح ہو گئی۔ اور اگر اذا فسدا، اگر قلب خراب ہو گیا تو پھر سارا ہی کام خراب ہو گیا۔ اصل مکلف قلب ہے، یہ سرخی ہے۔ فرمایا
تکلیف مشروط ہے عقل اور فہم سے، یعنی شرعی احکام جو ہیں، تکلیف سے مراد ہے شرعی احکام کا مکلف ہونا۔ شریعت کے احکام جو ہیں یہ لاگو ہوتے ہیں عقل و فہم سے، جو بندہ سے اگر ایک پاگل ہے اس پر شرعی احکام نافذ نہیں ہوتے، تو ان کا نفاذ جو ہے وہ عقل و فہم پر ہے۔ اور ان دونوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، کما قال تعالی حاکین من اہل النار، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے دوزخیوں کی بات ارشاد فرماتے ارشاد فرمایا، دوزخی کہیں گے قالوا لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم سن سکتے یا ہماری عقل سلامت ہوتی، ہم سمجھ سکتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ ومعلومات ان العقل فی القلب لان التکلیف مشروط بالعقل والفهم، وقال تعالی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دوزخی دوزخ میں اقرار کریں گے کہ ہم نے دل کو دنیا میں اس قدر لگا دیا کہ اس نے دین کو نہ سنا اور نہ سمجھا، کاش ہم سنتے، یعنی ہمارا دل سنتا، وہ سمجھتا اور دل دین کی طرف لگتا تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ان العقل فی القلب، کہ اصل جو سمجھ ہے وہ قلب میں ہے، اور تکلیف جو ہے مشروط ہے عقل و فہم سے، جیسے اللہ کریم نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، سمع بصر یعنی سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، والفؤاد اور دل کے نہاں خانے کی کیفیت، فواد کہتے ہیں اندر کی کیفیت جو دل کی ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے پوچھا جائے گا، پرسش ہوگی۔ وقرن اللہ تعالی بذکر السمع والبصر لأنہما آتان للقلب فی تعویلۃ سورۃ المحسوسات المسموعات۔ فرمایا اللہ تعالی نے سننے اور دیکھنے کی قوت کو اس لیے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں قلب کے چوکیدار ہیں جو اس تک اطلاع پہنچاتے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کی تصویر بھی قلب میں جاتی ہے، کان جو کچھ سنتا ہے اس کی اطلاع بھی قلب میں جاتی ہے، لہذا قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر بھی فرمایا کہ یہ دونوں ذرائع ہیں مادی اطلاعات کو قلب تک پہنچانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے دوستوں کو قول نقل فرما کر کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ میں معلوم ہوا کہ عقل قلب میں ہے اور مدار تکلیف کا عقل اور فہم پر ہے، اور فرمایا کان، آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی، اور سمع و بصر کو قلب سے جوڑ دیا کہ یہ دونوں دیکھی اور سنی چیزوں کو پہچاننے کے لیے اعلیٰ کا حکم رکھتے ہیں، یعنی یہ قلب کے ہتھیار ہیں جن کے استعمال سے وہ چیزوں تک پہنچتا ہے۔ عقل کا مقام قلب ہے، قال تعالی فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، مقام عقل قلب ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان کے دل ہوتے کہ ان سے سمجھنے لگتے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، یعنی کاش ان کے دل سلامت ہوتے، دنیا کی محبت میں تباہ نہ ہو گئے ہوتے، ان میں سلامتی ہوتی، قلب سلیم ہوتا تو پھر وہ بات کو سمجھنے لگتے۔ محل تقوی بھی قلب ہے، یعنی نیکی کی جو اصل بنیاد ہے وہ قلب میں ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، خادمان نبوت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف فرماتے ہوئے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق
تقوی کا بھی اصل محل قلب ہے، وہ کیفیت قلب میں ہوتی ہے، تب زبان سے بھی ظاہر ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بندہ بات بھی نیک کرتا ہے، دیکھتا ہے تو نیکی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور کام کرتا ہے تو وہ شریعت کے مطابق کرتا ہے، لیکن اصل کیفیت قلب میں ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے، تو تقوی کا محل بھی قلب ہے، اور مخاطب اور محل وحی بھی قلب ہے۔ اللہ کریم نے جب وحی نازل فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل جو ہے، جس طرح آپ کی ذات مخلوقات میں بے مثل و مثال ہے، آپ کی ہر صفت پوری مخلوق میں بے مثال ہے، کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے، حسن ظاہری ہو یا حسن باطنی ہو۔ اسی طرح آپ کی عقل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ عالی جو ہے، ایسا دوسرا دماغ کائنات میں نہیں ہے، بے مثل و بے مثال ہے، لیکن اس کے باوجود جب وحی نازل ہوئی تو قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ فرمایا قرآن کریم میں موجود ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر ہے، اور آپ کے قلب پر، تاکہ آپ من جملہ ڈرانے والوں میں کیوں، یعنی نزول وحی کا محل جو ہے وہ بھی قلب اطہر ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ ثَبَتَ إِنَّ الْقَلْبَ هُوَ الْمُخَاطِبُ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ التَّمْيِيزِ وَالِاخْتِيَارِ أَمَّا سَائِرُ الْأَعْضَاءِ فَمُسْخَرَةٌ لَهُ۔ فرمایا قرآن کو آپ کے قلب اطہر پہ اتارا، پس ثابت ہوا کہ حقیقت میں مخاطب قلب ہے، کیونکہ یہی مقام تمیز و اختیار کا ہے، اور باقی اعضاء اس کے ماتحت ہے۔ حقیقی محل جو ہے نزول قرآن کا وہ قلب ہے، اس لیے کہ اصل بادشاہ قلب ہے اور باقی سارے اعضاء و جوارح اس کے ماتحت ہیں۔ آگے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ۔ قرآن کے بارے ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن میں سراپا نصیحت ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، قرآن کے لفظ لفظ میں نیک نصیحت ہے، خوبی ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن ان کے لیے ہیں لمن کان لہو قلب، جس کے پاس قلب ہے۔ اگر کسی نے اپنا قلب کھو دیا، ضائع کر دیا، خراب کر دیا، اس پر گناہ کا زنگ چھا گیا یا اس پر کفر کی تاریکی چھا گئی، تو اسے اتنی قیمتی بات جو قرآن کریم ہے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ایک آدمی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو بھلے بہار کا موسم ہو، اسے ان رنگوں سے کیا لینا دینا جب اس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا قرآن تو سراپا نصیحت ہے، لیکن ان کے لیے جن کا قلب ہے، تحقیق اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت ہے جس کے پاس قلب ہو۔ اگلی سرخی ہے جزا و سزا کا تعلق اعمال قلب سے ہے۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ، جزا و سزا جو ہوگی وہ بھی اس کا مدار بھی قلب پر ہے، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی تحریک تو قلب سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اس میں دل کتنا مستغرق ہے اس کے اعتبار سے اس کی سختی یا نرمی کا اندازہ ہوگا۔ سو فرمایا جزا و سزا، کسی کو سزا ہوگی یا انعام ملے گا تو وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، مواخذہ ہوگا تمہارا جو کچھ تمہارے دلوں نے کیا ہے، لیکن مواخذہ فرمائیں گے اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے کمائی ہے۔
تو اب دل تو نہ چوری کرتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ کسی کا مال چراتا ہے، نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، تو پھر یہ دل پر چونکہ یہ جتنے اعمال بدن کرتا ہے ان کے پیچھے اصل تحریک دل کی ہوتی ہے، اور ہر کام میں دل کو کتنی دلچسپی ہے، وہ اس میں کتنا مصروف ہے، نیکی کر رہا ہے تو کتنے خلوص سے کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے تو کتنی دلچسپی سے کر رہا ہے، اس کے مطابق مواخذہ ہوگا۔ فرمایا علم و فہم کی ضد کی نسبت بھی قلب کی طرف ہے، یعنی اگر کوئی نہیں سمجھتا، نہیں جاننا چاہتا، ضد کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے حقیقی علم کی، تو اس کی نسبت بھی قرآن کریم نے قلب کی طرف کیا۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ارشاد اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وہ نہیں سمجھ سکتے، انہوں نے اتنے گناہ، اتنے جرائم کیے کہ جس کی سزا یہ دی گئی کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ اور کفار نے کہا وقالوا قلوبنا غلف، کفار نے کہا کہ آپ تبلیغ فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے دل تو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، ہمارے دلوں تک آپ کی بات نہیں پہنچتی۔ پھر قرآن کریم نے فرمایا بل رانا علی قلوبہم، یہ کیوں نہیں سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ کیوں قرآن کی بات نہیں، فرمایا ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ان کے دل ناکارہ ہو گئے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، فرمایا یہ اس لیے نہیں سنتے اور مانتے کہ ان کے دل ایسے ہیں جو سمجھ نہیں سکتے، لا یفقہون بہا یعنی تفقہ ہوتا ہے بات کو سمجھنا، کہ ان کے دل ایسے ہیں جن کی سمجھ ماری گئی ہے۔ تو فرمایا علم و فہم کی ضد کی نسبت بھی قلب کی طرف ہے۔ وثبت ان موضع الجہل والغفلۃ هو القلب، فرمایا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جہالت، نادانی یا غفلت کا محل بھی قلب ہے۔ ان آیات قرآنی سے ثابت ہوا کہ امین وحی و نبوت، امین اسرار الہی، امین شریعت اور خزانہ اسرار غیبیہ قلب ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جس پر عقل کا رازن ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، قلب ہی تجلیات باری، ولایت اولیاء اللہ اور کشف و الہام کا خزانہ ہے۔ ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے اور وہی محل تجلیات باری کے لیے مخصوص ہے، اس لیے باری تعالیٰ اس میں غیر کا قبضہ پسند نہیں فرماتا۔ جب قلب تجلیات باری کا مسکن بن جاتا ہے تو تمام رذائل ذلیل ہو کر چلے جاتے ہیں، یعنی جب قلب میں تجلیات باری آ جاتی ہے تو پھر رذائل سے مراد ہے بری عادتیں، دنیا کی طلب، حسد، بخل، تکبر، یہ چیزیں جتنی بری خصلتیں ہیں یہ پھر وہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب بادشاہ بحیثیت فاتح کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ تاخت و تاراج کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے جو وہاں معتبر ہوتے ہیں ان کو رسوا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں مراد ہے کہ عشق الہی اور تجلیات الہی بھی بادشاہ کی حیثیت سے جب قلب کو فتح کرتی ہیں، فاتح کی حیثیت سے قلب میں داخل ہوتی ہیں، تو وہاں حسد، تکبر، جو بڑے بڑے بت بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال دیتی ہیں۔ چنانچہ جب قلب کی پوری طرح اصلاح ہو جاتی ہے تو غیر اللہ کا اس میں گزر نہیں ہوتا۔ قلب کی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ کی محبت رہ جائے، اور جو کام بھی کرے، جو کمائے، جو خرچ کرے، جو کھائے، جو پیے، جو لے، جو دے، جو دوستی یا دشمنی کرے، ہر کام میں اس کے مد نظر اللہ کی رضا ہو۔ دشمنی بھی افراد سے نہ ہو کہ میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو کہ اللہ نے اس سے دشمنی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ توبہ کر جاتا ہے تو ہماری ذات کی اس سے کوئی دشمنی نہیں، ختم ہو جائے۔ دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، ذاتی نہ ہو۔ اگر کوئی اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے تو وہاں دوستی کی ضرورت نہ رہے، یعنی زندگی کو اس انداز میں ڈھال لے۔
اور ولی اللہ کہہ اٹھتا ہے علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، اور ولی اللہ کی زندگی زبان حال سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اپنے بندے کو اللہ ہی کافی ہے۔ اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کے تعلقات، اس کے اعمال، اس کا کردار اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اسے صرف اللہ چاہیے، اور یہ اللہ کے ساتھ مطمئن ہے، جو حکم اللہ کا ہے اس کے مطابق تعمیل ارشاد کرتا ہے۔ معاصی کی وجہ سے قلب اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، یعنی گناہ جو ہیں یہ قلب کی نگاہ چھین لیتے ہیں، اس کی سماعت چھین لیتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے قلب اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، مگر معالج روحانی کے علاج سے یہ امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اور شیخ وہ چاہیے جو ان امراض کا قلع کما کرے اور ان سے اسے شفا نصیب ہو۔ وہ قلب سلیم، قلب سقیم قلب سقیم قلب سلیم بن جاتا ہے، یعنی بیمار دل جو ہے اسے معالج روحانی کی صحبت نصیب ہو تو وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، اور یہی قلب سلیم اخروی فلاح کے لیے راس المال بن جاتا ہے، اور یہی سرمایہ بن جاتا ہے آخرت کو کمانے کا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ آخرت کے لیے بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، ہاں ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے۔ اور قلب سلیم، قلب کے سلیم ہونے کے لیے دو شرائط ہیں۔ اول صحت ازالہ مرض ہے، اول صحت از مرض ہے، یعنی قرآن کریم نے، قرآن مجید نے قلب کے امراض کفر، شرک، شک، خواہشات نفسانی کے تباہ کو قرار دیا۔ قلب کا مرض کیا ہے؟ قلب کا مرض ہے کفر، شرک، شک میں مبتلا ہو جانا، خواہشات نفسانی ان کے پیچھے لگ جانا، یہ قلب کے امراض ہے، اور ان سے صحت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ کسی معالج روحانی سے علاج کرایا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قلب کو غذائے صالح بہم پہنچائی جائے۔ جس طرح غذائے صالح جسم انسانی صحت مند اور قوی ہوتا ہے، اسی طرح قلب کی صحت اور قوت کے لیے بھی غذائے صالح درکار ہے، مگر قلب کی غذا جسم کی غذا سے مختلف ہے۔ قلب کی غذائے صالح کی نشاندہی یوں کی گئی، یعنی جس طرح آپ جسم کو صاف ستھری غذا دیتے ہیں تو وہ صحت مند رہتا ہے، خراب غذا دیتے ہیں بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح قلب کو بھی صاف ستھری غذا چاہیے، خراب غذا ہوگی تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور قلب کی بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب غور سے سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار حاصل ہوتا ہے۔ علاج قلب، غذائے قلب اور عارفین کاملین کے بغیر کہیں سے نہیں ملتی۔ قلب کی غذا بھی، قلب کا علاج بھی، قلب کی دوا بھی اللہ کے کامل بندوں سے ملتی ہے، بازار میں یہ نہیں ملتی۔ اب اس سے آگے یہاں تک ہو گئی قلب، اور قلب کی اہمیت واضح ہو گئی کہ نزول وحی کا مقام بھی قلب ہے، مکلف بھی قلب ہے، سمجھتا بھی قلب ہے، اور نادانیاں بھی قلب ہی کرتا ہے۔ قلب کو زنگ لگ جائے تو اسے اچھی بات بھی سنائی نہیں دیتی، اور آخرت میں مواخذہ جو ہوگا وہ بھی انہی قلبی کیفیات پر ہوگا۔ یہاں تک قلب کی اہمیت واضح کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد روح پہ بحث فرماتے ہیں، اگلی سرخی ہے بحث روح۔ پہلے یہ جان لینا چاہیے یہاں روح کی تعریف بالوجہ ہوگی نہ کہ بالکنہ، کیونکہ روح کی حقیقت کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تعریف روح میں اختلاف ہے، اور اہل سنت والجماعت کے مذہب کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے۔ فرمایا روح کی تعریف بالوجہ ہوگی، یعنی جو روح کے اثرات ہیں، جس جسم میں روح ہوتی ہے اس میں کیا اثر ہوتا ہے، جس سے روح نکل جاتی ہے اس میں کیا اثر ہوتا ہے۔
روح کس طرح زندگی عطا کرتی ہے، روح نہیں ہوتی تو کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ بالوجہ یعنی روح کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہیں، جو خصوصیات ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اس کے اعتبار سے بحث ہوگی۔ بالکل یعنی روح کی ذات پر بحث نہیں ہوگی کہ روح کیا ہے، کس چیز سے بنی ہے، اس کو کس طرح نظر آنا چاہیے، یہ نہیں ہوگی، چونکہ اس کے بارے اللہ کریم نے فرما دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب روح کے بارے سوال کیا گیا تو فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح امر ربی میں سے ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس سے آگے تمہاری انسانی علم کی استعداد ہی نہیں کہ وہ سمجھ سکے روح کی کنہ کو، یعنی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی انسانی علم محدود ہے، کم ہے، لہذا اس کے وجود پہ بحث نہیں ہوگی، اس کے جو اثرات ہیں روح کے، اس حوالے سے روح پر بحث ہوگی۔ اور اہل سنت والجماعت کے مذہب میں اس کی تعریف کیا ہے؟ روح کی تعریف وَدَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ أَدِلَّةُ الْعَقْلِ إِنَّهَا جِسْمٌ مُخَالِفٌ بِالْمَاهِيَّةِ لِهَذَا جِسْمُ الْمَحْسُوسُ وَجِسْمٌ نُورَانِيٌّ عَلْوِيٌّ خَفِيفٌ حَيٌّ مُتَحَرِّكٌ يَنْفَذُ فِي جَوْهَرِ الْأَعْضَاءِ يَسْرِي فِيهَا سَرْيَانُ الْمَاءِ فِي الْوَرْدِ وَسَرْيَانُ الدُّهْنِ فِي الزَّيْتُونِ وَالنَّارِ فِي الْفَخْم۔ کتاب و سنت میں اجماع صحابہ اور عقلی دلائل اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ روح ایک جسم ہے جو اپنی ماہیت کے لحاظ سے اس محسوس جسم عنصری کے مخالف ہے، یعنی جس طرح یہ محسوس جسم عنصری محسوس ہوتا ہے، اسے ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں، اس طرح نہیں، جسم تو ہے لیکن اس کے مخالف ہے، نہ وہ نظر آتا ہے، نہ اسے آپ توڑ پھوڑ سکتے ہیں، نہ اسے جوڑ سکتے ہیں، نہ اسے محسوس کر سکتے ہیں، اس کے مخالف ہے۔ وہ جسم نورانی ہے، علوی ہے، عالم اعلیٰ کا ہے، عالم امر کا ہے، ہلکا، زندہ اور متحرک ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے کہ آپ تول سکیں، وہ زندہ ہے، متحرک ہے، حرکت کرتا ہے، اور تمام اعضائے بدن میں نفوذ کر جاتا ہے، پور میں انسانی وجد کے ایک ایک ذرے میں وہ نفوذ کر جاتا ہے۔ بدن میں اس کا سریان ایسا ہے جیسا گلاب کے پھول میں پانی، زیتون میں روغن اور کوئلہ میں آگ کا سریان ہوتا ہے۔ بدن میں روح اس طرح جاری و ساری ہو جاتا ہے جس طرح گلاب کے پھول میں پانی، اور جس طرح کوئلے میں آگ، یا جس طرح زیتون کے پھل میں تیل ہوتا ہے، اس طرح سے بدن کے ذرے ذرے میں روح نفوذ کر جاتا ہے۔ اگلی سرخی ہے روح جسم لطیف ہے۔ روح کا جسم لطیف ہونا اور اس جسم عنصری کا مخالف ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یہ بدن اور طرح کی چیز ہے، روح اور طرح کی ہے، اس لیے ارشاد ہوا کہ پس جب میں بدن آدم کو سنوار دوں، اذا سویتہ، اسے مکمل کر دوں اور اس کی نوک پلک درست کر دوں، فنفخت فیہ من روحی، پھر اس میں اپنی روح پھونکوں، تو اس کا مطلب ہے کہ بدن اور اس کی نوک پلک کچھ اور چیز ہے، اور بعد میں جو پھونکا گیا روح وہ کچھ اور چیز ہے۔ بس معلوم ہوا کہ تسویہ بدن کے بعد نفخ روح ہے، اس سے ثابت ہوا کہ بدن اور روح دو مختلف چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہ بدن میں روح کا نفخ کیا، اور نفخ جسم کا ہوتا ہے، کسی وجود کا ہوتا ہے، یعنی روح پھونکا گیا، آپ پھونک مارتے ہیں تو اس میں پھونک ہوتی ہے، کوئی ایک وجود ہوتا ہے، وہ نظر آئے نہ آئے، دکھائی دے نہ دے، لیکن آپ صرف ہونٹوں کو اس طرح کر دیں اور اس میں سے ہوا نہ نکالیں تو وہ پھونک نہیں ہوگی۔ تو جب روح کا نفخ یعنی روح پھونکا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک وجود ہے جو جسم میں داخل کیا گیا، وہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا، جسم لطیف ہے، علوی ہے، کیسا ہے، لیکن ہے صحیح۔ اس سے روح کا جسم لطیف ہونا ثابت ہوا، جیسے کہ ایک آیت ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی جب پوری وہ آتی ہے کہ ہم نے منی کے قطرے سے خون کا ایک لوت بنایا، خون بنایا، پھر خون سے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں ہڈیاں، پھر ان پر کھال چڑھائی،
پھر اسے دوسری مخلوق بنا دیا. جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں ثم انشأنا خلقا آخر، اور اس پہ مزید روشنی ڈالی گئی کہ پہلے جسم انسانی وجود میں آیا جس کی تفصیل منی، خون، گوشت، ہڈی اور ہڈی پر گوشت چڑھانے کے مدارج سے کی. اس کے بعد ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا، یعنی اس میں روح پھونکی اور وہ اجزائے بدن میں سریان کر کے، یعنی ایک ایک بدن میں وہ چلی گئی. اس سے روح کا جسم سے الگ ایک مستقل حقیقت ہونا ثابت ہوا. یعنی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ روح الگ ایک حقیقت ہے کہ بدن منی سے خون بنا، خون سے گوشت بنا، اس میں ہڈیاں بنی، ان پر کھال چڑھائی گئی، بدن انسانی مکمل ہو گیا. پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایک دوسری طرح کی مخلوق بن گیا. یعنی بدن انسانی بغیر روح کے مکمل ہونے کے بعد بھی بے حس و حرکت، بے عقل و فہم اور ایک لوتھڑے کا لوتھڑا ہی تھا. جب اس میں روح پھونکی تو وہ دوسری طرح کی مخلوق بن گیا. فرمایا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح ایک مستقل حقیقت ہے، اور یہ کہ وہ جسم لطیف رکھتی ہے جو اس جسم کثیف میں سرایت کیے ہوئے ہے. میں لطیف رکھتی ہے کہ تو خراب کیتا نے. اس سے روح کا جسم سے الگ ایک مستقل حقیقت ہونا ثابت ہوا، اور یہ کہ وہ جسم لطیف رکھتی ہے جس جسم کثیف میں سرایت کیے ہوئے. یعنی ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ بدن کی ایک الگ حیثیت ہے اور روح ایک الگ حقیقت ہے، اور وہ جسم لطیف ہے، نظر آنے والی، مادی آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں، مادی ہاتھوں سے آپ اسے ٹٹول محسوس نہیں کر سکتے، اور جسم کثیف میں وہ سرایت کی ہوئی. روح جوہر فرد نہیں. حدیث میں موت کے وقت روح کی کیفیت یوں بیان ہوئی کہ فتفرق فی جسدہ. جوہر فرد ہوتا ہے، جیسے یہ جوہر فرد ہے، اسے ہم نے اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی دیکھ لی، اسے ہم نے پکڑ لیا، یہ جوہر فرد. روح ایک جوہر ہے لیکن وہ جوہر فرد نہیں، اس طرح کی نہیں جس طرح کی مادی چیزیں ہیں. اس لیے کہ فرماتے ہیں فتفرق فی جسدہ، کہ موت کے وقت روح انسان کے، کافر کی روح اس کے جسم میں مختلف حصوں میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بدن کے اعضاء جو ہیں وہ تو ایک دوسرے میں چھپ نہیں سکتے. اب ہاتھ چاہے کہ میں پیٹ میں گھس جاؤں یا پاؤں چاہے کہ میں چھپ جاؤں، نہیں. لیکن روح ادھر ادھر بھاگتی ہے جب فرشتے دیکھتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے. تو فرماتے یوں میں فتفرق فی جسدہ، کہ میت کے بدن میں متفرق ہو جاتی ہے. اس سے روح کا جوہر فرد ہونا باطل ہوا. بہرحال روح کوئی جسم لطیف ہے، مگر اس کی حقیقت سوال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی. حالانکہ ملائکہ، جنوں، انسانوں کی پیدائش بغیر پوچھے بتا دی. اللہ نے اپنی مرضی سے بتا دی. جنوں کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، انسان کو خاک سے پیدا کیا، یہ بغیر پوچھے بتا دی. اور روح کے متعلق سوال بھی ہوا تو فرمایا کہ تم نہیں جان سکتے، تمہارا علم بہت کم ہے. صرف اتنا بتایا قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح امر ربی. اگر اس کی پیدائش کسی مادہ مثلا پانی، ہوا، مٹی یا نور سے ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا. تو کسی مادے کا ذکر نہیں کیا گیا جہاں روح کی پیدائش کا ذکر ہوا. اور یہ نور سے بھی زیادہ لطیف ہے. یعنی نور سے فرشتے پیدا کیے گئے. نور، یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، یہ نور کے لفظ پہ بڑے مغالطے لگتے ہیں. ایک نور ہے ذات باری تعالیٰ کا جسے کہا جاتا ہے. ذات باری تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کی. ایک نور بھی مخلوق ہے، اللہ کا ہے جس سے فرشتے پیدا فرمائے. تو یہ یہاں بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی بڑا شور کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے رہتے ہیں. تو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات کو جب نور کہا جاتا ہے تو اس کی حقیقت اور ہے، اور فرشتے کو نور کہا جاتا ہے یا کسی دوسری چیز کو نور کہا جاتا ہے تو اس کی حیثیت وہ نور مخلوق ہے، وہ نور
جب اطلاق مخلوق کی طرف ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ نور ہوتا ہے جو مخلوق ہے. جیسے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، مراد وہ نور ہے جو مخلوق ہے، مخلوق کی ہدایت کے لیے. آپ کا ہر قول نور ہے، آپ کا ہر فعل نور ہے، آپ کی ذات کا ذرہ ذرہ نور ہے، لیکن وہ نور جو مخلوق ہے، مخلوق کی ہدایت کے لیے. اللہ نور ہے، وہ نور جو خالق ہے. تو یہاں بڑے فتوے لگتے ہیں، اصل بات نہ سمجھنے کی ہے، اسے سمجھنا چاہیے. تو فرمایا یا نور، یعنی نور مخلوق جو ہے وہ بھی ایک مادہ ہے جس سے فرشتے پیدا کیے گئے. تو اس کا ذکر کیا، معلوم ہوا کہ یہ نور سے بھی زیادہ لطیف ہے. نور جو مخلوق ہے، روح اس سے لطیف تر ہے، فرشتے سے بھی لطیف ہے. کما قال السہیل والارواح خلقت بما قال اللہ تعالی ہوا نفخۃ المتقدمہ الی المضاف الی الملک والملائکۃ من نور کما جاء فی حدیث المسلم ایضا جسم ولکن من جنس الریح ولذلک مسمی روحا من لفظ الریح ونفخ الملک فی معنی الریح غیر انہ ضم اولا وہی من ذوات الواد لہذا تجمع علی الارواح یضم اولا لانہ نورانی والریح هو المتحرک. ترجمہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روح کی پیدائش اس چیز سے جو اللہ نے فرمائی، اور وہ نفخ ہے. نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو اس کو. اور جو مضاف فرشتہ کی طرف ہے، اور فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے، جیسا کہ حدیث مسلم میں، اور وہ روح بھی جسم ہے مگر ری یعنی ہوا کی جنس سے ہے، اور اس وجہ سے اس کو روح سے موسوم کرتے ہیں جو ری سے مشتق ہے. نفخ ملک ری کے معنوں میں ہوا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا اول مفہوم ہے، اور لفظ روح صاحب واو سے ہے جس وجہ سے اس کی جمع ارواح آتی ہے. روح رے پر ضمہ ہے جس کہ وہ جسم نورانی ہے، اور ہوا تو جسم متحرک ہے، یعنی یہ ہوا جو دنیا کی ہے یہ جو چلتی رہتی ہے. روح اس طرح کی ہوا نہیں. معلوم ہوا کہ ملائکہ کے نفخ سے روح کی پیدائش ہوئی، اور ملائکہ نور سے ہیں، اس لیے روح ملائکہ سے زیادہ لطیف ہوئی. جیسے انسان جسم عنصری سے ہے، جسم عنصری ہے، انسان کا سانس اس کے جسم سے زیادہ لطیف ہے، اسی طرح فرمایا فرشتے کی سانس اس سے زیادہ لطیف ہے. اسی طرح ملائکہ کا سانس ان کے جسم سے زیادہ لطیف ہوا. روح لا مکانی ہے، وہی اہل حق کا مذہب ہے. وَعْلَمْ أَنَّ الْقَائِلِينَ فِي إِثْبَاتِ النَّفْسِ فَرِيقَانِ الاول منهم وهم المحققون منهم من قال الانسان غیر موجود فی داخل العالم ولا فی خارجه وغیر متصل فی داخل العالم ولا فی خارجه وغیر متصل ولا منفصل عنه لكنه بالبدن تعلق التدبیر والتصریف. خوب جان لیں، ترجمہ کیا گیا ہے کہ روح کے اثبات کے قائلین کے دو فریق ہیں. اول جو محققین ہیں ان میں سے بعض کا قول ہے کہ روح نہ عالم میں داخل ہے نہ خارج، یعنی جب عالم اور عالمین کی بات ہوتی ہے تو روح اس میں شامل بھی نہیں اور اس سے الگ بھی نہیں کہ اسی میں بستی ہے، یعنی اس کا حصہ نہیں ہے، اس میں بستی ہے لیکن اس کا حصہ نہیں ہے. جیسے قرآن میں ارشاد ہے کل الروح من امر ربی، تو یہ عالم امر کی شے ہے، عالم خلق میں بستی ہے عالم خلق میں، لیکن اس میں اس کا شمار نہیں ہوتا، یہ عالم امر سے ہے. اور ان میں بعض کا قول ہے کہ روح نہ عالم میں داخل ہے خارج، نہ داخل میں متصل ہے نہ خارج میں، نہ داخل میں متصل ہے، یعنی عالم میں داخل کر کسی چیز کے ساتھ پکی بندھی ہوئی نہیں ہے. متصل سے مراد ہوتا ہے جڑ جانا، اور نہ خارج میں، نہ عالم امکان کے باہر کسی چیز سے یہ مقید ہے. اس سے فعل اس انسانی بدن سے اس کا تعلق تدبیر و تصرف کا، یعنی انسانی بدن میں جب یہ موجود ہوتی ہے تو جو کچھ وہ کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس سب کا سبب روح ہے. روح نہ ہو تو وہ ساری چیزیں اس میں نہیں رہتی.
معلوم ہوا روح مجرد ہے، بہت لطیف ہے، لا مکانی ہے، اس لیے مکان نہیں، مکان مادیات کے لیے ہوتا ہے، یعنی کوئی جگہ مخصوص اس دی ہوتی جس چیز کا ایک مادی وجود ہو۔ روح کا مادی وجود نہیں ہے روح کا، تو اس کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہے۔ اور یہ بدن سے پہلے بھی یعنی روح بدن سے پہلے موجود تھی اور اس کے بعد بھی موجود رہتی ہے۔ بدن وجود میں نہیں آیا، سنتی ہے، روح سنتا ہے، دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے۔ اس کی لامکانی کیفیت حدیث میں لفظ اما سے بیان کی گئی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا این کان ربنا، تو آپ نے فرمایا فی اما، مکان ذات باری کے لیے منفی ہے، لفظ اما استعمال کیا گیا، یہ روح کا مقام ہے۔ سوال متکلمین کے نزدیک تجرب سے متصل ہے، عالم داخل بھی نہیں، خارج بھی نہیں، اور لا مکانی ہے، تو یہ صفت تو اللہ کی ہے کہ اس کے لیے کوئی مکان نہیں۔ تو یہ گیا کہ اگر اس طرح روح میں یہ صفت تسلیم کر لی جائے تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو فرمایا اخص صفات باری تعالیٰ سے وجوب اور قدم مطلق ہے، یعنی اللہ کی صفات جو ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ قائم رہیں گی، یعنی ان کا وجوب ہمیشہ، یہ صفات باری میں سے۔ اور نہ وہ تجرد جو مسبوق بالعدم، اور ایسا تجرد اللہ کی صفات میں نہیں ہے جس پہ فنا بھی آ سکتی ہو، جس میں تغیر و تبدل بھی ہو سکتا ہو، جس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہوں، وہ صفات اللہ کی صفات نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ اور ممکن اور حادث بھی ہو، یعنی ایسی صفت کہ جو ہو بھی سکتی ہے اور ایسی کہ جو کبھی ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ تو امام راضی نے خوب جواب دیا وَعَلَمْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَ الْجَهَالِ يَظُنُّونَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الرُّوحُ مَوْجُودٌ لَيْسَ بِمُتَحَيِّزٍ وَلَا حَالٍ فِي الْمُتَحَيِّزِ وَجَبَ أَن يَكُونَ مَثَلًا لِلَّهِ ذَلِكَ جَهْلٌ فَاحِشٌ وَغَلَطٌ كَبِيرٌ تحقیقہ ما ذکرنا ان المساوات فی انسه لیس بمتعیز ولا حال فی المتعیز مساوات فی صفت سلبیہ لا توجب المماثلہ۔ فرمایا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے کہ جان لیں کہ جو ہلاک کی ایک جماعت گمان کرتی ہے کہ جب روح موجود ہے اور کسی چیز میں متحیز نہیں ہے، یعنی اس کا ہونا نہ ہونا ہماری عقل کی دسترس سے باہر ہے، نہ متعیز میں ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ خدا کی مثیل ہو، اللہ سے شرک لازم آئے گا۔ فرماتے ہیں یہ کہنا سری جہالت بدترین غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے جو ہم نے بیان کی کہ وہ غیر متحیز اور نہ متحیز میں یہ اوصاف سلبیہ میں مساوات ہے جن سے مماثلت لازم نہیں آتی، یعنی یہ جو ہیں اوصاف اس میں اوصاف سلبیہ ہیں۔ اوصاف سلبیہ وہ ہوتے ہیں جہاں کمی آتی ہے، کمزوری آتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ تو اوصاف سلبیہ میں اللہ سے شرک نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کریم اس سے بالا تر ہے۔ ثابت ہوا کہ باری تعالیٰ کے اوصاف سلبیہ اور اضافیہ میں غیر کا شریک ہونا شرک نہ ہوگا، یعنی اوصاف سلبیہ میں شرک نہیں ہوتا۔ لامکان کی حقیقت سمجھنے کے لیے عقل اندھی ہے۔ حدیث کا لفظ اما اس پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اما عدم بینائی پر بولا جاتا ہے۔ جو حضور میں ذات باری کے بالے فرمفی اما یعنی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے عالم امر جو ہے اس کے لیے یہ ظاہری بصارت جو ہے یہ اسے نہیں دیکھ سکتی، نہ مادی عقل اسے سمجھ سکتی ہے، اس کے لیے یہ اندھے ہیں۔ اسی لیے حضور نے اما کا لفظ استعمال فرما، اما کے معنی اندھا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کی پیدائش کس چیز سے؟ امام راضی فرماتے ہیں الروح عند لہ العرش مبدا و تربیت الارض اصل الجسم والبدن قد الف ملک المنان بینہما لیسلی بقبول الامر والمحض فی الجسم فی وطن فارف زمام الغریب النازق الوطن۔ روح کی ابتدا صاحب عرش سے ہے، من امر ربی ہے، اور بدن انسانی کی اصل مٹی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں الفت ڈال دی تاکہ ان میں اوامر اور محنتیں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ پس روح مسافر ہے، بدن اپنے وطن میں ہے،
پس غریب الوطن مسافر کی ذمہ داری کا خیال رکھو۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ روح امر ربی سے ہے، عالم امر سے ہے، اور بدن مٹی سے ہے، اپنے وطن میں ہے، اور روح عالم امر سے آ کر اس میں ٹھہری ہے، یہ مسافر ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مسافر کا خیال رکھو، اسے واپس پلٹ کر گھر جانا ہے، اسے آگے اسفل السافلین کی طرف مت دھکیلو، بلکہ ایسا کردار اپناؤ کہ اس کا تعلق واپس اپنے مقام سے ہو اور واپس اپنے گھر جائے۔ عالم امر کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے عالم امر اور عالم خلق پر بحث کی ہے اور یہ بتایا کہ ان دو امر کے درمیان عرش ہیں، عرش سے اوپر عالم امر ہے، نیچے عالم خلق ہے، خود عرش بھی عالم خلق میں شامل ہے۔ وعالم الامر عبارت من الموجودات الخارجیہ من الحس والخیال والجہت والمکان والتحیز والمکان وهو ما لا يدخل تحت المساحت وتقدیر الانتفاع الکمیت عنہ۔ عالم امر عبارت موجودات سے ہے، ایسی موجودات سے ہے جو حس، خیال اور جہت، مکان اور حیز سے خارج ہے۔ عالم امر کی کسی چیز کی آپ کوئی جہت، کوئی رخ، کوئی اس کو محسوس کرنا یا اس کا وجود آپ محسوس نہیں کر سکتے، اس سے خارج ہے، لیکن موجود ہے۔ عالم امر انتفاع کمیت کی وجہ سے مساحت اور تقدیر کے تحت نہیں آ سکتا، یعنی عالم امر انتفاع کمیت کہ اس نے اندازہ نہیں لا، کمیت کی نفی ہو جاتی ہے۔ کمیت ہوتی ہے کتنا ہے، کیسا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، چوڑا ہے، پتلا۔ فرمایا یہ اندازے وہاں نہیں لگائے جا سکتے، اور ان کے نہ لگائے جانے کی وجہ سے وہ کسی پیمائش یا اندازے میں نہیں آ سکتا، وہاں آپ کو اندازہ نہیں آ سکتا۔ کون سی چیزیں عالم امر سے ہیں؟ اگلی سرخی یہ ہے، فرمایا صاحب تفسیر مظہری نے الا لہ الخلق والامر کی تفسیر میں اس کی تفصیل، قرآن کریم کی آیت ہے الا لہ الخلق والامر، خوب غور سے سنو، عالم خلق بھی اللہ کا ہے اور عالم امر کا مالک بھی وہی ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں صاحب تفسیر مظہری نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے مصنف فرماتے ہیں قالت الصوفیۃ المراد بالخلق والامر عالم الخلق یعنی جسمانیت العرش ما تحتہ، عالم خلق اور جسم رکھنے والا جو ہے وہ عرش ہے اور اس کے تحت جو کچھ بھی ہے۔ وما فی السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وجود رکھنے والا، یہ سب عالم خلق ہے۔ وَأَصُولُهَا الْأَرْبَعَ أَرْبَعَةُ الْعَنَاصِرِ، اور اس دی بنیاد اربع عناصر ہیں، النار والماء والہواء والتراب، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ وما يتولد منها من نفوس الحیوانیہ والنباتیہ والمعدنیہ وہی اجسام لطیفۃ ساریۃ فی اجسام کثیفہ۔ وعالم امر یعنی المجردات حسن القلب والروح والسر والخفی والاخفاء التي هي فوق العرش ساریۃ فی نفوس الانسانیہ والملکیہ والشیطانیہ سریان الشمس فی المرء سمیت بعالم الامر لأن اللہ تعالی خلقها بلا مادۃ بامرہ کن فیکون۔ وقال البغوی قال سفیان بن عینیہ فرق بین الخلق والامر ومن جمع بینہما فقد کفر۔ ترجمہ دیا ہوا ہے، صوفیاء کرام نے کہا مراد عالم خلق اور عالم امر سے یہ ہے کہ عالم خلق میں عرش اور جو ماتحت عرش ہے، جو چیز آسمان زمین ان کے مابین ہے، سب شامل ہے، اور اس کے اصول عناصر اربع، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اور جو چیزیں ان سے پیدا ہوتی ہیں یعنی نفوس انسانی، نفوس حیوانی، نباتاتی اور معدنی ہے، اور یہ اجسام لطیفہ ان اجسام کثیفہ میں ساری ہیں، سب عالم خلق سے ہیں۔ اور عالم امر سے مراد مجردات ہیں یعنی لطائف خمسہ، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، یہ فوق العرش ہیں، یہ نفوس انسانیہ، ملکیہ، شیطانیہ میں یوں ساری ہیں جیسے سورج کی شعاعیں آئینہ میں ساری ہوتی ہیں۔ لطائف کو عالم امر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مادہ سے نہیں بلکہ امر کن سے پیدا کیا۔ بات آ گئی سمجھ یا کچھ نہیں پلے پڑا؟ فرمایا جتنے وجود ہیں جو مادے سے بنے ہیں،
ان میں عرش ہے یا آسمان ہے یا آسمانوں کی مخلوق ہے یا فرشتے ہیں یا سورج چاند ستارے ہیں یا نباتات حیوانات چرند پرسن انسان، یہ سب عالم خلق ہے۔ عالم امر عرش سے 9 عرش ختم کرنے کے بعد اوپر عالم امر شروع ہوتا ہے۔ وہ عالم امر میں کوئی ایسا وجود نہیں جس کی کوئی کیفیت یا حدود یا اسے چھونا یا محسوس کرنا یا متعین کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ کسی مادے سے نہیں بنا، محض اللہ کے حکم کن سے بنا ہو جا وہ ہو گیا، اس کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ اس ساری مخلوق جو عرش سے نیچے ہے، ان کا مادہ اللہ نے بیان فرمایا آگ مٹی ہوا پانی یا نور۔ عالم امر کسی مادے سے نہیں بنا، اور عالم امر سے نفوس قدسیہ میں انبیاء علیہ السلام میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی صحبت سے دوسروں میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہر جاندار میں صلاحیت ہے کہ وہ ان لطائف کو قبول کرے، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ روح اور دیگر لطائف عالم امر کی مخلوق ہیں جو بغیر مادہ کے پیدا کیے گئے۔ عالم امر کو عالم حیرت اور لامقام بھی کہتے ہیں۔ اب کچھ سمجھ آ گئی؟ جہاں سمجھ نہ آئے تو روک دیا کرو مجھے۔ بحث نفس، آگے فرماتے ہیں کہ نفس کیا ہے، وجہ تسمیہ۔ نفس کا لفظ یا تو نفاست سے ہے تو بوجہ شرافت و لطافت کے نفس کہا جاتا ہے، یا تنفس سے ہے تو بوجہ سانس کی آمد شد کے نفس کہا جاتا ہے، مگر آنے جانے کی صفت کی وجہ سے نفس مراد روح لی جائے تو یہ اس لیے درست ہے کہ نیند کے وقت روح خارج ہو جاتی ہے پھر لوٹ آتی ہے۔ نفس ایک ایسا لفظ ہے کہ جب آگ مٹی ہوا اور پانی بنتے ہیں تو ان کے سے ایک ایسے بخارات سے پیدا ہوتے ہیں جو مادی حیات کا سبب بن جاتے ہیں، اسے روح حیوانی بھی کہتے ہیں اور اسے نفس بھی کہتے ہیں۔ اور نفس کا لفظ روح پر بھی بولا گیا ہے، حدیث شریف میں بھی بولا گیا ہے اور قرآن کریم میں بھی بولا گیا ہے۔ ایسا یعنی دونوں روح پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ بھی چونکہ جو نفس آگ مٹی ہوا اور پانی کے ملنے سے بنتا ہے وہ بھی روح کا کام کرتا ہے۔ آپ کسی کی یہ یہاں سے فسد کھول دیں، یہ جس میں نبض دھڑکتی ہے اس رگ کو تھوڑی دیر کے لیے تو بندہ بے ہوش ہو کر گرنے لگے گا۔ بھئی خون تو چند قطرے نکلا تو وہ کیوں بے ہوش ہونے لگا؟ وہ جو روح حیوانی، وہ جو خارات دوڑ رہے ہیں اس میں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ دیر ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کئی دیکھے ہوں گے لوگ فیشنی جو خودکشی بھی بڑے فیشن سے کرتے ہیں، وہ یہی نبض ایک کاٹ دیتے ہیں، تھوڑا سا خون نکلتا ہے بندہ مر جاتا ہے۔ اتنا خون نہیں نکلتا کہ سارا خون ختم ہو گیا ہو، مرنے کے بعد نکلتا رہے الگ بات ہے۔ تو وہ موت کی وجہ وہی نفس بنتا ہے، وہی روح حیوانی بنتی ہے جو بخارات سے رگوں میں دوڑ رہے ہیں، وہ جب یہ فسد کھولتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس سے موت بھی، لوگ خودکشیاں بھی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ رگ کاٹ دی اور خودکشی ہو گئی۔ تو یہ بھی چونکہ زندگی کا سبب ہے، اسے روح حیوانی بھی کہتے ہیں، نفس بھی کہتے ہیں۔ اصل اس کی جو ہے وہ چونکہ مادے سے ہے، جب یہ اجزاء اربع عناصر ملتے ہیں تو یہ بنتا ہے، تو اس کا زیادہ رجحان خواہشات نفسانی اور مادی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، نفس امارہ کہتے ہیں، ان النفس لامارہ، نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ برائی کا حکم کرتا ہے، لوٹ لو، پیسے لے لو، رشوت لے لو، اس کی منت کرو عہدہ مل جائے گا، غلط کام کرو اس میں یہ لطف ہے، یہ اسے نفس امارہ۔ لیکن جب اس روح جو عالم امر کی ہے اگر وہ اس پہ غلبہ پانے لگے، اگر اس کی آپ تربیت کرتے ہیں، بندہ ایمان لے آتا ہے اور اللہ کا نام لینا شروع کرتا ہے، اللہ کی اطاعت شروع کرتا ہے، تو پھر وہ اس پہ غالب آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ لفظ لوامہ بن جاتا ہے، یعنی برائی سے جو برائی کا حکم دینے والا تھا وہ برائی سے منع کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور جب اس میں ترقی کرتا اور اسے فنا فی اللہ نصیب ہوتا ہے تو پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اسے،
یا ایتها النفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ خوش باش اپنے اللہ کے پاس لوٹ جا۔ تو یہ اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یا تو تنفس کی وجہ سے، جو سانس ہم لیتے ہیں اس کی وجہ سے نفس کہا جاتا ہے، تو اگر اس کی وجہ سے کہا جائے تو روح پر بھی اس کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو روح اللہ قبض کر لیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق بدن سے رہتا ہے، جب روح لوٹا دیتے ہیں تو بندہ جاگ اٹھتا ہے۔ تو روح بھی چونکہ آتی جاتی ہے تو شاید اس لیے بھی نفس کا لفظ اس پر بھی اطلاق ہوتا ہو، یا پھر نفس اور روح ایک حقیقت کے 2 نام ہیں، یعنی ایک چیز کو دونوں ناموں سے کہہ دیے جاتے ہیں۔ النفس والروح اسمین لمعنی واحد، یعنی یہ 2 نام ہیں ایک حقیقت کے، اور اس کی حدیث لیلۃ التعریس میں ہے۔ لیلۃ التعریس اس رات کو کہتے ہیں جو ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، سب کو جگایا کرتے تھے، وہ بھی سو گئے، وہ بھی نہیں اٹھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے سوال کیا کہ بھئی آپ کو تو سب کو جگانا تھا، اذان کہنی تھی، آپ بھی نہیں اٹھے۔ تو قال بلال اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قبض ارواحنا۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا نفس بھی اسی ذات کے قبضے میں تھا جس کے قبضے میں آپ کا نفس عالی تھا۔ تو حضور نے فرمایا یقیناً اللہ نے ہماری روحوں کو روک لیا تھا، یعنی ہماری آنکھ نہیں کھلی، نہ میری آنکھ کھلی نہ تمہاری آنکھ کھلی، ہماری روحوں کو اللہ نے۔ تو فرمایا یہاں حضرت بلال نے روح پر نفس کا لفظ بولا، حضور نے اسی روح پر روح کا لفظ بولا، تو لہذا نفس اور روح دونوں نام روح پر بھی بولے جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز کو حضرت بلال نفس سے تعبیر فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح سے، تو اس کی تطبیق یوں ہوتی ہے کہ روح اور نفس کو ایک ہی مانا جائے۔ قرآن کریم نے بھی روح پر لفظ نفس کا اطلاق فرمایا، قال تعالی یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی قرآن نے بھی روح پر نفس کا لفظ بھی بولا ہے، جیسے اس آیہ کریمہ میں ہے کہ اللہ روحوں کو موت دے دیتا ہے، ان کے موت کے وقت واپس لے لیتا ہے، اللہ قبض کر لیتا ہے ان کی جانوں کو موت کے وقت، یعنی ان کی روحوں کو موت کے وقت۔ تو یہاں بھی یتوفی الانفس، حالانکہ مراد روح ہے، لفظ نفس بولا گیا۔ اخرجوا انفسکم، فرشتے کہتے ہیں مرنے والے کو اپنی جانیں نکالو، تو فرمایا مراد تو روح ہوتی ہے۔ یہاں بھی دونوں آیتوں میں ذکر نفس کا اور مراد روح ہے، اور جمہور علماء بھی نفس اور روح کے اتحاد کے قائل ہیں۔ ان النفس والروح مسماہما واحدا ہم الجمہور، نفس اور روح کا مصداق واحد ہے، جمہور اس کے قائل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں نفس اور روح میں فرق۔ علامہ ابوالقاسم سہیلی نے روض العنف میں بحث کی ہے کہ روح اور نفس شے واحد ہے، تغائر و بجا اوصاف کے، یعنی حقیقت دے 2 نام، لیکن چونکہ صفتاں الگ الگ ہیں اس واسطے انہاں علادگی ہوندی۔ کسب اخلاق اوصاف حمیدہ یا ذمیمہ کرتا ہے، اور پھر بدن سے اس کو محبت پر پیدا کرتا رہتا ہے، اور مسالے بدن میں مشغول ہوتے اس پر لفظ نفس بولا جاتا ہے۔ یعنی جب روح دنیا میں آ کر دنیا پہ فدا ہو جائے اور دنیاوی امور اور لذات دنیا میں اللہ کی یاد اور احکام شریعت کو بھول جائے اور خواہشات نفس کی تکمیل میں لگ جائے، تو پھر اس روح کو نفس کہتے ہیں۔ اس میں صفت غفلت شہوت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں نفس کا اطلاق، کیونکہ نفس کا فعل بھی غفلت اور شہوت۔ فرمایا اصل روح ہی ہوتی ہے، اسی کو نفس کہتے ہیں، جب وہ امور دنیا میں ملوث ہو کر اللہ کو بھول جائے اور شہوت اور غفلت اور ان میں مبتلا ہو جائے۔ سکون کیا ہے؟ نفس کی صفت غفلت شہوت کو مجاہدہ اور ریاضت سے کم کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ نفس جو لگ جاتا ہے امور دنیا میں، اگر محنت کی جائے، مجاہدہ کیا جائے، اللہ اللہ کی جائے، تو اس صفت کو کم کیا جا سکتا ہے۔
اور ان رذائل کو قلت طعام، قلت کلام، تخلیہ اور تقوی سے کم کیا جا سکتا ہے۔ باتیں کم کرنا، کم کھانا، کم سونا، یعنی جسمانی قوا کو کمزور کرنا تاکہ اوصاف ملکوتی پیدا ہوں۔ تو ان رذائل کی کمی کا نام اصطلاح صوفیہ میں سکون ہے۔ صوفیہ جس کو سکون کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بری عادتیں کم ہو جائیں تو از خود جو کیفیت نصیب ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں۔ سکون کے 3 مدارج ہیں۔ اول سکون تام و کامل، یہ درجہ اطمینان نفس کا۔ سکون کے 3 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور مکمل درجہ یہ ہے اطمینان نفس نصیب ہو جائے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور اس میں نفس کو مطمئنہ کہتے ہیں۔ دوسرا سکون غیر تام غیر کامل ہے، یعنی سکون تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے، کبھی پریشانی کبھی پھر سکون آ گیا، تو فرمایا اس درجے میں نفس کو لوامہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا عدم سکون کہ مطلقاً سکون ہے ہی نہیں، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ 3 حالتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ مسمى واحد کے مختلف اسماء، یعنی جس کا نام ہے وہ تو ایک ہے، اس کے نام کئی ہیں۔ فرمایا اگر ذات واحد کو مختلف الفاظ سے بیان کر دیا تو ان الفاظ کا مرجع واحد ہو تو کوئی تضاد لازم نہیں آئے گا، یعنی ایک وجود دے اگر نام مختلف ہو مراد وہی ہوئے تو اس میں کوئی تضاد، کوئی اس میں اختلاف کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام یعنی روح نفس کہہ کے اگر روح مراد لی جاتی ہے یا اسے لوامہ یا مطمئنہ یہ کہا جاتا ہے تو اس کی حقیقت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اصل اس کی وہی رہتی ہے۔ تو یہاں مثال دی گئی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش متعلق قرآن مجید میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ قال مرۃ خلقہ من تراب، ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، دوسری جگہ فرمایا من صلصال کالفخار، بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ چاروں حالتیں دراصل مٹی ہی کی ہیں۔ گارا بنا، پھر اس میں وہ گارا بدبودار ہو گیا، پھر وہ چکنی مٹی بن گئی جیسے گوندھ کر بن دی جاتی ہے، پھر وہ خشک ہونے کے قریب اور کھٹکنے کے قریب آ گئی۔ تو ان چاروں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مٹی ہی کی چاروں صورتیں ہیں جن میں قرآن نے مختلف جگہ مختلف چیزوں کو ارشاد فرما دیا۔ پس روح اور نفس شے واحد کے 2 نام ہیں، فرق بے اعتبار صفات کے، الفرق بین النفس در اعتبار صفات کے، نہ اعتبار ذات کے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلو یہاں تک بات ہو گئی جی۔ پچھلی گڈی تے آئے لو اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔